لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 33 اور 34 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اور اس کے ہمنشین دعوت پر آنے والی ساری عورتوں نے جب اس پر آمادہ کیا کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے جو زلیخا کہہ رہی ہے، تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ مجھے جیل پسند ہے اس بات سے کہ وہ جس گناہ کی طرف ہمیں بلا رہی ہے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام عافیت مانگتے تو اللہ پاک انہیں عافیت دیتے، انہوں نے جیل مانگی اس لیے اللہ پاک نے انہیں جیل عطا فرمائی۔ اس لیے انسان کو مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور کوئی بھی چیز کو پسند کرنا یہ اللہ کو سجتا ہے، انسان کو نہیں سجتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل پسند کی، جیل جانا پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل کو پسند کیا، وہ کافر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو پسند کیا، وہ کافر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو پسند کیا، انہیں گلے پر چھری پھیرنی پڑی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو پسند کیا تو انہیں کنویں میں جانا پڑا۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو بہت زیادہ پسند کیا، انہیں کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ انسان اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی پسندیدہ لڑکیوں سے، گرل فرینڈ سے شادی کرتا ہے، گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ دنیا پسند کرنے کی جگہ نہیں ہے، پسند کرنے کی جگہ آخرت ہے، جنت ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو پسند کرنا اللہ کو سجتا ہے، انسان کو سجتا نہیں، کیونکہ انسان جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور کل ہماری بات اس پر چل رہی تھی کہ جب انسان اس گندے عمل کو کر لیتا ہے، یعنی زنا جیسی آفت میں پھنس جاتا ہے، تو
وہ کن کن آفتوں سے گزرتا ہے؟ سب سے پہلے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی آفت اس کی زندگی میں یہ آتی ہے کہ اس کے دین میں کمی آ جاتی ہے۔ اب دین کے بارے میں اس کی سوچ وہ نہیں رہی تھی جو پہلے تھی، اب شک شبہ آنے لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے چھوٹی سی کچھ مصیبت آ گئی تو اللہ کی ذات پر شک کرنے لگتا ہے کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا زمین پر، دوسرا کوئی نہیں ملا، کہ ساری مصیبتیں میری سر پر ڈال دی۔ پہلی بات دین میں کمی آ جاتی ہے۔ دوسری بات علم میں کمی آ جاتی ہے۔ انسان کے پاس جتنا بھی علم ہے، دین کا علم، اس علم کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تیسری بات اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکلا تھا کچھ کام سے، بھول جاتا ہے کہ میں کس کام سے نکلا تھا، خاص طور پر دین کے معاملے میں۔ چوتھی بات اس کے چہرے کی رونق کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے کا چہرہ اور بے نمازی کا چہرہ، گناہ میں پھنسے ہوئے انسان کا چہرہ اور گناہ نہ کرنے والے کا چہرہ، ان دونوں کے چہرے میں زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ ابھی آپ سارے الحمدللہ پورا مہینہ نماز پڑھ رہے تھے، ابھی آپ کا چہرہ دیکھیے اور کل سے نماز چھوڑ کر دیکھیے آپ کے چہرے کو آئینے میں جا کر، آپ خود محسوس کریں گے کہ چہرے کا نور اللہ نے سجدے میں رکھا ہوا تھا۔ پانچویں بات، انسان اللہ کی نظر سے مردود ہو جاتا ہے۔ جیسا شیطان کو اللہ نے کہا تھا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل میرے دربار سے، اب تو مردود ہے، تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ چھٹی بات، اس کے پیشانی پر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ کتنی بڑی آفتیں ہیں۔ ساتویں بات، اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ وہ کما رہا ہے، دکھ بھی رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں، لیکن پیسہ کہاں جا رہا ہے وہ پتہ نہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھوکریں کھا کھا کر تھک جاتا ہے لیکن کوئی کام میں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ یہ آفتیں ہیں۔ انسان خدا نخواستہ اس گناہ میں اگر مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ تمام آفتوں سے اس کو گزرنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس کو اللہ کی دشمنی پر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی پر آ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بغاوتوں پر اتر آتا ہے۔ اور پھر دیندار لوگ اسے برے نظر آتے ہیں، نماز پڑھنے والا آدمی برا نظر آئے گا، اس لیے جو عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں نا، ان کو پردے والی عورت بہت بری نظر آتی ہے۔ جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہے نا، ان کو داڑھی والے لوگ بڑے برے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری دین میں کمی آتی ہے، اس کو غور کرنا ہے بیٹھ کر۔ اتنی بڑی بڑی کمی ایک آفت اور ایک گناہ کی وجہ سے انسان کے اوپر آ رہی ہے۔ اور اس وقت مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ شوہر اپنی بیوی سے زنا کرے گا۔ تو صحابہ کرام گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول، شوہر اپنے بیوی سے زنا؟ کہاں شوہر اپنے بیوی سے زنا کرے گا؟ تو بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی نکاح ہوا ہے پھر زنا کیسے ہوا؟ کہاں؟ میں نے شاید اس سے پہلے ایک بات بتایا تھا آپ کو کہ آپ کا نکاح ہوا، مہر کی رقم آپ نے طے کی اور ادھار رکھی، اور مہر کی رقم ادا کیے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے۔ یہ قرض ایسا ہے کہ آدمی کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی یہ قرض ادا نہیں کر سکتا، سارے خاندان والے مل کر بھی ادا نہیں کر، دوسرا قرض ادا کر سکتے لیکن مہر کا قرض شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ بغیر دیے مر گیا تو یہ زانی ہے اور زنا کے صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اپنی عورت سے زنا کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں اپنی عورت سے زنا کر رہا ہوں۔ فرمایا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد خدا نخواستہ اس نے طلاق دے دی، 3 طلاق دے دی عورت۔ اب 3 طلاق دینے کے بعد دوبارہ حلالہ کر کے اپنے نکاح میں لا رہا ہے۔
لیکن حلالہ کون سا؟ ایمرجنسی والا حلالہ جو آج کے دور میں چل پڑا ہے نا، اس میں دیندار لوگ بھی اس آفت میں گرفتار ہیں۔ میں دیندار کا جملہ استعمال کر رہا ہوں، اچھے اچھے تسبیح گھمانے والے، تہجد پڑھنے والے، اشراق پڑھ کر نکلنے والے، ایسے لوگ بھی اس آفت اور اس گناہ میں مبتلا ہیں، حلالے کی دکانیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے اور کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الحلل والمحلل علیہ، حلالہ کرنے والا مرد، حلالہ کروانے والی عورت، دونوں پر اللہ اس کے رسول کی قیامت تک لعنت برستی ہے۔ یہ سمجھ لینا کام کھول کر، حلالے کی نیت سے جو نکاح کرتا ہے نا وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ پہلی بات شرطیہ نکاح ہے، اور شرطیہ نکاح اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بھئی اپنے دوست کو تیار، اتنی اس کی غیرت دیکھو کتنی مر گئی ہے کہ اپنی عورت کو دوسرے کے بستر پر سلا رہا ہے اور کہتا ہے راتوں رات نکاح کر لے اور طلاق دے دے، اور دوسرے دن پھر یہ نکاح میں آ جائے گی واپس اس کے۔ اس کا نام حلالہ نہیں ہے۔ اسلام نے حلالہ کس کو کہا ہے؟ دھیان سے سن لینا، ایک لفظ میں فرق پڑ جائے گا نا سارا مسئلہ بدل جائے گا۔ خدا نخواستہ کسی شوہر نے اپنے بیوی کو طلاق دے دیا، 3 طلاق، 3 طلاق کے بعد وہ عورت بیٹھی عدت میں، 3 مہینے کی عدت گزارے گی۔ اس عدت کے اندر وہ نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتی ہے، نہ اس کو کوئی پیغام بھیج سکتا ہے، نہ عورت کسی کو پیغام بھیج سکتی۔ اگر اس نے نکاح کا پیغام بھیجا تو عدت ٹوٹ گئی، اتنا بھی سمجھ لینا۔ عدت اتنی سخت چیز ہے، 3 مہینے کی عدت گزارے گی، اس کے بعد کوئی اجنبی مرد آپ کے تیار کیے بغیر اس کو نکاح کا پیغام بھیجے اور وہ نکاح کر لیں اور میاں بھی بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے ان دونوں میں کوئی انبناؤ پیدا ہوا اور پھر اپنی مرضی سے اس نے اس کو 3 طلاق دے دیا، پھر وہ 3 مہینے کی عدت گزار کر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی، تب وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ اور ہم نے ایمرجنسی حلالہ کیسا بنا لیا کہ راتوں رات آتے ہیں، مولانا صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مولانا صاحب ذرا نکاح پڑھا دو نا۔ بھائی کیوں؟ رات میں بند کمرے میں 4 دیواری کے اندر اندھیرے میں نکاح، گڑبڑی ہے تبھی تو نا۔ اور یاد رکھو نکاح پڑھانے والے بھی اور ہمدردی جتانے والے بھی جو ہوتے ہیں نا، بھائی نکاح کر لینا، اس میں وکیل اگر اس کو پتا ہے نا، جو وکیل بن رہا ہے، گواہ جو گواہ بن رہا ہے وہ بھی یاد رکھے، جو وکیل بن رہا ہے وکیل، جو گواہ بن رہے ہیں گواہ، اور نکاح پڑھانے والا قاضی، اگر اس کو پتا ہے کہ یہ نکاح صرف اور صرف حلالے کے لیے ہو رہا ہے، تو جیسا وہ مرد اور عورت دونوں اللہ کی لعنت کے لپیٹ میں ہیں، ویسے نکاح پڑھانے والا مرد، نکاح پڑھنے والا مرد، نکاح پڑھنے والی عورت، نکاح پڑھانے والا قاضی، وکیل اور گواہ، یہ سب اللہ کی لعنت کے لپیٹ میں آ جائیں۔ اور پھر حضرت پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اللہ کی لعنت اس بندے کے اوپر برستی ہے نا، اس لعنت کا اثر اس کے 7 خاندان تک چلتا ہے، 7 پشتوں تک چلتا ہے، یہ سمجھ لینا۔ تو جو نکاح کر رہے ہیں حلالے کی نیت سے، تو آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ کچھ لوگ میرے امت میں ایسے بھی پیدا ہوں گے جو اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ اب یہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے دوست کو تیار کر لیا، حلالہ کر لیا، میرے لیے بیوی حلال ہو گئی اور نکاح پڑھ لیا۔ اچھا دوسرا مسئلہ، ہمیں ابھی حنفی مسلک پر ہے، نکاح پڑھا حنفی مسلک پر، سب کچھ کیا، اب طلاق دیا تو جاتا کہاں ہے؟ کہا جائے گا اہل حدیث کے پاس۔ ان کے پاس 9 طلاق میں 1 طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک بیٹھک میں اگر 3 بولو گے تو 3 نہیں ہوگی، 1 ہی ہوگی، اور جب 9 طلاق بولیں گے تب جا کر 3 ہوگی، تو ان کے پاس جائے گا اور وہاں نکاح پڑھوا لے گا۔ اچھا اس سے ڈینجر، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کچھ لوگ دکان کھول کر بیٹھے ہیں مسئلہ بتانے کے لیے، 1 مہینے کا اناج میرے گھر کا بھر دے، 11 کلو چاول، 11 کلو دال، 11 کلو شکر، آٹا، تو 1 مہینے کا اناج تو ہو گیا نا، تیری بیوی تیرے لیے حلال ہو گئی۔ یعنی عجیب عجیب مسئلے لے کر بیٹھے ہیں کہ چاہے وہ ساری زندگی زنا کر رہا ہے، میرے گھر کا اناج بھر گیا، صدقے کی نیت سے اناج ڈال دے اور تیرے لیے تیری بیوی حلال ہو گئی۔ ایسے مسئلے لے کر بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ سے ڈرو،
اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ زنا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ایمان وہاں کا ذلہ، زمین کپ کپاتی ہے، اللہ کا عرش کانپتا ہے، اور ایمان نکل کر زمین اور آسمان کے درمیان میں ہوا میں لٹکتا ہے۔ اب یہ جو بندہ ہے نا اس حال میں بے ایمان ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اس وقت میں اگر آ کر فرشتہ آ جائے روح نکالنے والا اور لے کر چلا جائے تو یہ تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ کس حالت میں گیا بھائی؟ ایمان کی حالت میں تھوڑی گیا، کفر کی حالت میں چلا گیا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ انسان زنا کر کے فارغ ہو جاتا ہے، پھر ایمان لوٹتا ہے، لیکن ایمان کمزور ہو کر لوٹتا ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا نا، تو توبہ نہیں کرے گا تب تک اس ایمان میں پختگی نہیں آئے گی۔ توبہ بھی ایسی جو اس کے بعد کبھی نہ کرے، اس کا نام توبہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات تھوڑی لمبی ہو گئی اس معاملے، کیونکہ مسئلہ بڑا نازک ترین تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تک آپ حیات تھے میری پردے کی جگہ کو نہیں دیکھا، اور میں نے اللہ کے رسول کے پردے کی جگہ کو نہیں دیکھا۔ بات جو ہے وہ باحیا ہے، حیا والی بات ہے۔ آپ کہیں گے کہ مجمع کے اندر ایسی بات نہیں کرتے، تو بھائی دین سمجھانے کے لیے مجمع میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ عائشہ جو یہ فرما رہی ہے نا کہ اللہ کے رسول نے میری پردے کی جگہ کو نہیں دیکھا اور میں نے اللہ کے رسول کے پردے کی جگہ کو نہیں دیکھا، جبکہ بیوی پیر کے ناخن سے سر کے بال تک مرد کے لیے حلال ہے اور مرد بیوی کے لیے حلال ہے، لیکن کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے، محدثین حضرات نے اس کی وجوہات لکھی ہیں کہ جو آدمی پردے کی جگہ کو دیکھنے کا عادی ہوتا ہے اس کے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان، بہت بڑا اندیشہ ہے اس بات کا کہ اس کی پیدا ہونے والی اولاد آنکھوں سے نابینا بن کر پیدا ہوگی۔ اگر یہ نہ ہوا تو دوسرا اندیشہ ہے اس بات کا کہ اس کے بدن کے اندر اعضاء کمزور رہیں گے۔ جیسا آج کل سن رہے ہیں کہ بھئی بچہ پیدا ہوا تو کسی کا ہاتھ جڑا ہوا ہے، کسی کا پاؤں جڑا ہوا ہے، کسی کے سر کے اندر کچھ کمی ہے، بدن ٹیڑھا ہے، یہ بدن کے اعضاء میں کمی رہے گی۔ اگر یہ بھی نہ ہوا تو فرمایا کہ تمہاری پیدا ہونے والی اولاد بے حیا بن کر پیدا ہوگی، اور یہ بھی نہ ہوا تو سمجھو چوتھا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا کہ اس کا ذہن کمزور ہوگا۔ یہ 4 نقصانات علماء کرام نے لکھے ہیں، جبکہ بیوی حلال ہے تب بھی اس کو احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، تو حرام کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو ان آفتوں سے اگر بچنا ہے تو ہمیں ان اصولوں پر چلنا پڑے گا۔ ان اصولوں پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے ان حالات سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج تو بے حیائی کا دور چل رہا ہے، اتنا بے حیائی کا دور ہے کہ ماں باپ کے سامنے جو بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ کے اندر یہ حیا نہیں ہے، تو بچوں کے اندر کہاں سے حیا پیدا ہونی ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں جو بہت ضروری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان باتوں کو آپ غور کیجئے۔ یہ باتیں بنیادی باتیں ہیں اور ہمارے آگے چل کر ہماری عزت، عصمت اور پاک دامنی کے لیے اصول کی باتیں ہیں، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ایسے گناہ سے ہر وقت بچنے کے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ بھئی اللہ ہم تیرے حوالے ہیں تو ہماری حفاظت فرما۔ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں تک قصہ آپ نے سنا ہے، آگے اور بہت ساری باتیں ہیں، مکمل قصہ ہے، لیکن یہاں تک جو سنا ہے اس میں اتنی بات کا خلاصہ یہی ہے کہ سارے گناہ کے مواقع سامنے تھے، اس کے باوجود دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں غلام کی حیثیت سے تھے، خرید کر لائے ہوئے تھے، اور وہاں پر بادشاہ کا گھر تھا، چاروں طرف سے حالات ایسے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بچنے کے راستے بنائے، اور آگے چل کر جو اللہ نے بلند مرتبہ دیا کہ بچنے کی وجہ سے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے بادشاہ بنیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزتوں سے نواز کر اس درجے تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات مجھے جو عرض کرنی ہے، صدقہ فطر ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے ہمارے روزے کا کفارہ ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ بندے نے 1 مہینہ روزہ رکھا ہے۔ انسان غلطیاں ہوتی ہیں، روزے کے اندر کچھ کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں اس سے، تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس روزے کا کفارہ ایک طریقے سے رکھا ہے کہ ایک مہینے کی ساری غلطیاں ایک آپ کے صدقہ فطر کے اندر ختم ہو رہی ہیں. تو ایک بندہ صدقہ فطر 2.25 کلو گیہوں راشن کے نہیں چلیں گے، جو آپ بازار کے گیہوں کھاتے ہیں، جو اچھے قیمت کے گیہوں ہو، وہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت لگائے. مثال کے طور پر اگر 80 روپے قیمت ہو رہی ہے 2.25 کلو گیہوں کی، تو 100 روپے بڑھا کر 20 روپے بڑھا کر 100 روپے کرتے. اگر آپ آٹا کھا رہے ہیں، گیہوں نہیں کھاتے ہیں، بازار سے آٹا خرید کر کھا رہے ہیں، تو آپ کو آٹے کی قیمت دینی ہوگی. صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، بلکہ آپ کے سر پر کوئی قرض نہیں ہے، آپ گھر میں ہنسی خوشی کھا رہے ہیں، تو آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے آپ کی بالغ اولاد کی طرف سے، آپ کی طرف سے، آپ کے اہل و عیال کی طرف سے. اور صدقہ فطر واجب ہوتا ہے چاند دکھنے کے بعد. جیسا اللہ کرے کہ اگر حضرات میں چاند دکھتا ہے اور نہیں دکھے گا تو ڈھونڈ کر تو لائیں گے کہیں سے نہ کہیں سے، تو چاند دکھنے کے بعد ہی صدقہ فطر کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. اور صدقہ فطر اللہ نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ غریب لوگ جو غربا ہیں وہ ہمارے عید کے اندر شامل ہو جائیں. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ ہمارے رشتہ دار میں کون ایسے غربا ہیں جو عید منانے کے لائق نہیں ہیں، ان کے گھر جا کر پہنچانا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر میں سے خوشبو والے کھانے نکلے اور غریب بچے بازوں میں پڑوس میں بھوکے مرے. تو اسلامی ہمدردی کے طور پر رکھا ہوا ہے. دوسرے نمبر پر فدیہ. کسی کی نماز اگر رمضان میں یا رمضان کے علاوہ ایسا ہے کہ بیعت میں اس حالت میں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، جس کو مرض الوفات کہتے ہیں، یعنی بیماری جو ہے کہ یہ وفات ہو گئی اس بیماری کے اندر، اور وہ نماز بے ہوشی کے عالم میں تھا یا جس عالم میں بھی تھا کہ نماز نہیں پڑھ سکا، تو ایک نماز کا ایک فدیہ ہوگا. یعنی 5 نمازوں کے 5 اور ایک چھٹا فدیہ آپ کو واجب الوتر کا نکالنا ہوگا. ایک دن کے 6 فدیے اور ایک نماز کا فدیے کی مقدار بھی وہی ہے جو فطرے کی مقدار ہے. یعنی 2.25 کلو گیہوں جو ہے وہ آپ کو فدیے میں دینا پڑیں گے ایک نماز کے بدلے میں. یعنی آپ کو ایک دن میں 6 فدیے دینے پڑیں گے. اس 6 فدیے کا آپ حساب لگا لیں. پورے مہینے میں اگر نمازیں گئی ہیں اور آدمی کا دنیا سے انتقال کر چکا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکا، تو اس کا فدیہ ادا کرے تاکہ جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت ہو جائے. یا کوئی عورت ایسی ہے کہ بھئی اس حالت میں اس کی ڈیلیوری ہو گئی اور وہ روزہ نہیں رکھ سکی ہے پورے مہینے کے، تو اس کا بھی فدیہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. یہ فدیہ اللہ نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تاکہ نمازوں کے بارے میں اللہ کے پاس اس کی پوچھ پرچھ نہ ہو. تیسری بات، ہم نے رمضان میں روزہ رکھا، عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع دیا، تو خوشی اسلام کے حدود کے اندر اور دائرے کے اندر رہ کر منائیں. یہ نہیں کہ بھائی آپ کو آزاد ہو گئے، شیطان بھی چھوٹ گئے اور ہم لوگ بھی چھوٹ گئے. اگر آپ کو نماز رمضان کی عبادتیں اللہ کے پاس قبول کروانی ہے تو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میری نماز اللہ نے قبول فرمائی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد اگر ظہر کی نماز کی توفیق ہو جائے تو سمجھو اللہ نے فجر کیا کر لی؟ قبول کر لی. اب عصر کی توفیق ہو تو سمجھو ظہر قبول ہو گئی. اب مغرب کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر قبول ہو. عشاء کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب قبول ہو. دوسرے دن فجر کی توفیق ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے عشاء کی نماز بھی قبول کی اور پوری رات عبادت کا ثواب بھی دے دیا. اسی طرح رمضان کے بعد بھی تجھے نماز کی توفیق ہو تو سمجھ جا کہ اللہ نے رمضان کی عبادت کیا کر لی ہے؟ قبول فرما لی ہے. تو اگر رمضان کی عبادتیں قبول کروانی ہے تو رمضان کے بعد بھی نماز پڑھو. ایک اللہ والے نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ رمضان میں نماز پڑھنے والے، رمضان کے بعد نماز چھوڑنے والے، ان کا حال کیا ہے پتہ ہے؟ جیسے دیوار کے اوپر پانی گرا اور کلر جو نکلتا ہے نا، پھپھولے پڑ جاتے ہیں پوری دیوار. اب آپ کلر کرنے والے کو بلا لو، کلر والا آئے گا اور پھپھولے کے اوپر کلر کا ہاتھ مار کر چلا جائے گا، تو آپ کہیں گے بے وقوف، اس کو صاف تو کر لے دیوار کو. پہلے صاف کر، اس کو گھس اچھے سے، اور اس کے بعد اس پر پلاسٹر مار، اس کے بعد اس کے اوپر کلر کر لے. تو جو بندہ رمضان میں نماز پڑھتا ہے، رمضان کے بعد نماز چھوڑتا ہے، اس کا یہی حال ہے جیسا پھپھولے کے اوپر کلر کر دیا. شیطان آیا، جھاڑو مار کر لے کر سب چلا گیا، سارے مہینے کی عبادت تہس نہس کریں. بہت سارے بندوں میں یہ بھی کمی ہے کہ بھئی اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے عید کا، تو ایک صدمہ لگ جاتا ہے، رمضان چلا گیا، ہم نے کچھ بھی نہ کیا. بھئی جس نے نہ کیا وہ افسوس کرے،
اور جس نے کیا ہے اس کے لیے اللہ نے خوشی کا موقع دیا عید کا. جیسا وہ حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ رمضان کا آخری دن تھا تو مسجد میں سب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف والے بیٹھے تھے، جو 40 دن جماعت میں جا کر آئے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، روزہ رکھنے والے بھی بیٹھے تھے، نماز تراویح پڑھنے والے سب کہتے ہیں. اعتکاف والے کہتے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تراویح پڑھنے ہم نے بھی کچھ نہیں کیا، روزہ رکھنے والے کہتے ہم نے بھی کچھ نہیں کیا. اتنے میں دروازہ ٹھوکنے کی آواز آئی مسجد کا. کہا کون؟ کہا میں آسمان سے جبرائیل آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے. کہا کیا؟ کہا کہ آپ لوگوں کا جو مشورہ چل رہا ہے نا اللہ نے سن لیا. کہا کل کی عید کینسل. کہا کیوں؟ کہا کہ تم نے کچھ نہیں کیا نا، اب کل سے 1 مہینہ اور روزہ رکھنا شروع کریں. نہیں بھائی ہم نے تو کیا ہے. بھائی کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، ناشکری کیوں کر رہا ہے؟ ناشکری مت کرو. اللہ نے دیا بھائی، کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، کوئی بندہ قرآن، کبھی کبھی ایسے بندے بھی ہیں آج کے دور میں روزانہ ایک قرآن بھی ختم کرتے، انہوں نے قرآن پڑھا ہے، تراویح پڑھی ہے، اللہ نے روزے کی توفیق دی ہے، اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو خوشی منانے کا موقع اللہ نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کے حدود کے اندر رہ کر خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر شرعی کاموں سے اللہ پاک ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے. فجر کی نماز پڑھو گے؟ کب تک پڑھو گے؟ مرتے دم تک انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. اللہ کے سامنے روزے کی حالت میں وعدہ کرو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. فجر کی نماز میں اللہ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں. اس بہانے سے رمضان میں ایک مزاج بنا ہوا ہے، تو اس مزاج کو اپنے قائم رکھے اور فجر کی نماز پڑھنے والے بن جائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال. اے الہ العالمین ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہر آنے والے مصیبتوں سے اور برے حالات سے ہماری حفاظت فرما. امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ سارے مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی بھی حفاظت فرما. ہر آنے والے مصیبتوں سے، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما، ظالموں کے چنگل سے آزاد فرما. اے مولا کریم جو مسلمانوں نے وہاں قربانیاں دی ان کے قربانیوں کو قبول فرما. عالم اسلام میں اتحاد اتفاق نصیب فرما. ہم مسلمانوں میں بھی اتحاد اتفاق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما. اے اللہ اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما، تیرے دین کے راستے میں چلنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ ہر طرح کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما. ہم لوگوں میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما. کینہ، بغض، حسد اور جلن سے ہم سب کی اور امت کی مکمل حفاظت فرما. اے مولا کریم ہم تمام کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرما. اے مولا کریم بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما. عذاب قبر سے، قیامت کے ہولناک منظر سے، پل صراط کے اوپر گزرتے ہوئے ہماری حفاظت فرما. نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما. اے مولا کریم عید کے خوشیوں میں سب کو شامل فرما. جو غربا ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اے مولا کریم سب کو شامل فرما. اے اللہ جو دنیا سے مرحومین جا چکے ہیں کروڑ کروڑ ان کے مغفرت کا فیصلہ فرما. اے الہ العالمین تو نے رمضان کے برکات سے عذاب قبر اٹھا لیا ہے. اللہ تو اتنا کریم ہے کہ ایک بار معاف کرنے کے بعد دوبارہ عذاب نہیں دیتا ہے. اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمیشہ کے لیے عذاب قبر اٹھا لے. اے اللہ ہم سب کو اپنے قبروں کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ مسجد نبوی ہو، تہجد کا وقت ہو، ہماری پیشانی تیرے قدموں پر رگڑتے ہو، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ ہو. اے اللہ ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی رہے. ایسے حال میں ہم سب کو قبول فرما لے. اے مولا ایسے حال میں ہم سب کو قبول فرما لے. بری موت سے ہماری حفاظت فرما. ہم میں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. جو مقروض ہے ان کے قرض کی اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. اے مولا کریم جو مسلمان جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.